صوبے کی طرف ہم آتے ہیں، صوبائیت پھیلاتے ہیں، اس کا زہر پھیلاتے ہیں، یہ پنجابی ہے، کبھی کوئی کارڈ کھیلتے ہیں، یعنی کہ اور اس میں بندے کون انوالو ہوتے ہیں؟ وہی جو نواب زادہ، یعنی جس طرح ہوتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب رکھے ہوتے تھے، اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمارے یہاں جو ہے زرداری اور نواز شریف کی صورت میں رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی سندھ کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی پنجاب کا لگاتا ہے، اور یہ نہیں لگاتے کہ ہم ایک ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، بلوچی بھی ہمارے بھائی ہیں، سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں، کے پی کے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ایک قوم بن جاتے ہیں، ایک وطن ہوتا ہے ہمارا، تو اس کی طرف ہمارا یعنی نہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ منافقت، یعنی اب آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ جی یہ نیا سال کی سیلیبریشن ہو رہی ہے، بہت سے لوگ اس پہ کہہ رہے ہوں گے یہ جی اچھا کیا حکومت نے، حالانکہ حکومت نے جس وجہ سے کیا وہ صرف اس لیے کہ عمران خان کے نعرے لگنے ہیں، جہاں کرکٹ میچ ہوتا ہے، جہاں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، جب عوام کو موقع ملتا ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچا اور کھرا انسان ہے، وہ عوام کی جو ہے وہ طاقت چاہتا ہے کہ عوام کی طاقت ہو، اس ملک کی جو ریاست ہے، ریاست پاکستان جو ہے، جو اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں کام کرے، یعنی ہم رجیم چینج آپریشن میں، جس کو ہائیبریڈ بھی کہا جائے، رپورٹ آئی ہے ہائیبریڈ رجیم چینج آپریشن میں پہلے نمبر پر ہیں، اور انصاف دینے والوں میں یعنی ہماری عدلیہ جو ہے وہ آخری نمبروں میں فال کر رہی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بنانا ریپبلک جو ہے اس سے بھی بدتر ہے، یہ بنانا ریپبلک بھی اس کو نہ کہیں، اس سے بدتر اگر کوئی ملک ہے تو وہ ملک پاکستان ہے۔ اور یہاں پہ جناب وہ ایک کون سا وہ نام ہے، مجھے تو اس کا نام ویلنٹائنس ڈے، یعنی اس کے اوپر آئیں گے تو وہاں جناب اپنے فتوے، یعنی یہاں پہ آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، جتنا مرضی بول لیں، ہاں آپ یہ پوچھیں کہ جناب یہ آپ نے جو ہے تمام انڈسٹری پہ کیوں قابض ہوئے ہیں؟ آپ کا کام تو یہاں جو ہے لوگوں کو پروٹیکشن دینا تھا، آپ کا کام تو تھا کہ باہر کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہونا، کہ کوئی آپ پہ حملہ نہ کرے، دفاع کا کام تھا۔ پولیس کا کام یہ نہیں تھا کہ اپنے بندے اٹھا کر کسی کو اغوا برائے تاوان کرانا، بلکہ پولیس کا کام یہ ہے کہ آپ نے شہر میں کہیں ظلم نہیں ہونے دینا، آپ نے اگر کوئی بریگیڈیئر رینک کا بندہ ہے اس کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا کے تھانے میں پھینکنا ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ تم نے اس پلاٹ پر قبضہ کیوں کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں گاڑیاں جا رہی ہیں، گاڑیوں میں بھی وہ رنگ روٹ جسے کہتے ہیں، نئے نئے بھرتی ہوئے ہوتے، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ان کو ملتی ہیں اور وہ فوجی ہیں، اور گاڑیوں کے اندر چرسیں چل رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ شراب اگر ملک پاکستان میں حرام ہے تو پھر جو ہے اس کو ہر جگہ پہ کیوں حرام نہیں کیا جاتا؟ یہ یعنی فوج کے لیے، اور جہاں پہ یہ اسلام آباد میں کبھی آپ وہاں پتہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بار رات کو 1 بجے تک کھلی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بریگیڈیئر کا ہاتھ ہے، یعنی سما والے اس وقت چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ اس کو بند کیا جائے، اور عمران خان نے اس کو بند بھی کیا، اور جیسے ہی اس کی حکومت جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے پھر وہی دھندے، وہی کام، وہی کرپشن، وہی پولیس والوں کا طریقہ کہ جو سر کر کے آپ کو بلاتے تھے وہ آپ کو گالیاں دے کر بلا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی منافقت جو ہے یہ اصل میں قوم نہیں کرتی، یہ آپ کے حکمران منافق ہوتے ہیں جو قوم کو منافق بنا دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک میں سن رہا تھا بیان، وہاں پہ مثال وہ دے رہے ہیں کہ اس سال یہ فصل بھی اس سال غارت جائے گی، یعنی وہ ایک نظم ہے بڑی مشہور، فیض احمد فیض کی، نام نہیں لیتے ان کا، کہتے ہیں میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ شخص جو تھا وہ کیمونسٹ ہے۔ تو جناب آپ اس میں اگر میں کہوں، میں کہنا نہیں چاہتا، خیر خود آپ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، تو آپ ان کا شعر کیوں پڑھ رہے ہیں جی مولانا صاحب؟ یعنی حالانکہ میں بہت عزت کرتا ہوں اپنا، انہی کو میں سنتا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو، لیکن آپ ان کا شعر کیوں پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے؟ یعنی ضیاء جیسے شخص کا آپ نام لے سکتے ہیں جو سودی کاروبار کو حلال سمجھتا ہے، جو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر وعدہ کرتا ہے کہ میں بھٹو کو پھانسی نہیں دوں گا، اس کے بعد پھانسی دے دیتا ہے، اس کا آپ نام لے سکتے ہیں۔ اور وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایک یعنی کیمونزم کیا ہے، ایک ٹریڈ، سسٹم آف ٹریڈ، یا یوں کہہ لیں کہ اکانومی کا ایک سسٹم ہے، اس میں یعنی ایک اگر وہ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کا سسٹم جو اللہ نے دیا ہے وہی ہمیں پسند ہے، لیکن اگر وہ بھی آپ لاگو نہیں کر رہے تو آپ غریبوں کو ان کے حقوق بھی نہیں دے رہے۔ اگر وہ اس چیز کی بات کرتا ہے کہ جب تخت اچھالے جائیں گے، جب تاج گرائے جائیں گے، اور آپ اس کو جو ہے صرف اور صرف ان مولویوں کو، کیونکہ تمام ملا حضرات کو جو ہے پیچھے سے کمپنی کہتی ہے کہ ان کے اوپر چڑھ دوڑو، کہ کسی کو یہودی قرار دے دو، کسی کو کچھ قرار دے دو، اور ویلنٹائن ڈے کا جو بعد میں ابھی درمیان میں رہ گئی، اور وہی مولوی جو ہے جو ویلنٹائن کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے، مولوی بھی نہیں، صرف داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور خود داڑھی رکھی ہوگی، پیچھے بیگم جو ہے اس نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوتا۔
یعنی اپنے گھر میں وہ کیا کہتے ہیں ان کے کہنے پہ ان کو دوسری دفعہ سالن نہیں ملتا، لیکن باہر آ کے جناب یہ فتوے دے رہے ہیں بچوں کو۔ اگر آپ نے اسلام کو پھیلانا ہے تو منافقت سے باہر نکلنا ہوگا، اور یہ منافقت زیادہ جو ہے اس سے جب تک آپ آزادی نہیں لیں گے، جب تک حقیقی آزادی ان لوگوں سے نہیں لیں گے، تب تک یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا۔ آپ ضرور اسلامی جو کیلنڈر کے مطابق جو سیلیبریشن کریں، لیکن ساتھ آپ یاد رکھیں کہ آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ محرم کب شروع ہوتا ہے، کب جو ہے فلاں مہینہ شروع ہوتا ہے، سوائے یہ کہ حج آ گیا جو کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ آپ کا سارا کام جو ہے وہ یہ جو ہے کرسچینٹی کے جو یعنی یہ عیسوی مہینے ان کے مطابق چلتا ہے، اور دوسری طرف آپ دوگلا پن کر کے جی ہم اس لیے نہیں کرتے، اور ادھر سے پوری دنیا جو ہے اس وقت ترقی کر رہی ہے، سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہر چیز میں ہمارے ہاں لوگ ہمیں چور سمجھتے ہوئے اپنے بزنس بند کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی میں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، جو اصل ٹاپک یہ شروع ہوا تھا کہ منافق، تو یہ منافق لوگ ہیں، ان کے جن کو اب ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ کیونکہ آج جب پورے ملک میں پابندی تھی سیلیبریشنز کے اوپر کہ آپ نہیں منائیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ ایک سچے کھرے انسان کے نعرے لگائیں گے اپنے لیڈر کے، جو باپ کی طرح ہمارے لیے، اور پورے پاکستان میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنی دعائیں اس شخص کے لیے اور جتنی بد دعائیں ان کو دی گئی ہیں، اور دیں بد دعائیں، اور یہ میری دعا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اس ملک پر ظلم کیا، جس ظالم نے کوئی ایک شخص بھی مسنگ پرسن بنایا یا کسی کا قتل کیا، اللہ اسے دنیا میں ہی جو ہے وہ ایسی سزا دے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے یادگار رہے، تاکہ دوبارہ کبھی کوئی شخص ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔ اور اس کے بعد آ جائیں جی شیعہ کو مرواتے ہیں کرتا ہے تو آپ جناب سنیوں کو مارتے ہیں، یعنی آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام ہی نہیں کرتے۔ آپ چاہیں تو جناب ایم کیو ایم بنا دیں، اور پھر آپ چاہیں تو ان کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے دیں، آپ چاہیں تو جناب آپ سرحد کے والوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیں، بلوچستان میں آپ کی پارٹیز بنائی ہوئی ہوں وہاں پہ آپ غداری کے سرٹیفکیٹس دیں، بانٹیں، اور آپ کو سے ہم نے سرٹیفکیٹ لینے ہیں؟ یعنی تیرے معیار پہ پورے نہ اترنے والے منصب عشق سے وہ کیا کہتے ہیں، منصب عشق پہ وہ رہتے ہیں، یعنی منصب عشق سے نیچے نہیں اتر جاتے۔ یعنی اگر آپ کے معیار، کیونکہ ہمیں آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے کیا کہا ہے، ہمارے نبی نے کیا کہا ہے، پھر پاکستان بنانے والے قائد اعظم نے کیا کہا ہے، کہ فوج کے بارے میں کیا انہوں نے کہا تھا، جس کا ان کو سب سے غصہ ہے کہ دے آر یور سرونٹس، یہ قوم کے سرونٹس ہیں، انہوں نے دفاع کا کام کرنا ہے، سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہر دفعہ کہتے ہیں اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اس میں گھس جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ننگے ہو کر ننگا ناچ ان کا جاری ہے، اور قوم کو جو ہے یہ بتاتے نہیں ہیں۔ یعنی آپ پنجاب والے خوش تھے بڑے کہ جی یہ صرف جو ہے ہم پتہ نہیں محب وطن ہیں، ہمیں کہتے باقی یہ غدار ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب آپ بھی غدار ہیں، اب وہ عمران خان کو غدار کہا جا رہا ہے، جناب وہ ذلے شاہ کو مار دیا غدار کہہ کے، اس کو پھر ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان نے مارا، جس نے زندگی میں شاید کسی پرندے کو بھی نہ مارا ہو۔ یعنی مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، عزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، اپنوں کے لیے فولاد بنے ہوئے ہیں، اور امریکہ کے آگے ایسے گرتے ہیں جیسے ان سے زیادہ جو ہے مؤدب کوئی ہے ہی نہیں، اور رجیم چینج آپریشن کرنے میں ان سے زیادہ بڑا ماہر کوئی نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ نواز شریف کی حکومت کوئی گرا دی، اس پہ اگر آپ کا ذہن جا رہا ہو، نہیں، وہ انہی کی بنائی ہوئی جماعت، انہی کے اشاروں پر ناچنے والا بندر ہے۔ اور یہ وہ ہیں، جیسے میں نے مثال دی کہ نواب رکھے ہوتے تھے، یہ نواب رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی جناب ہم انڈائریکٹلی حکومت کریں گے، کبھی ڈائریکٹلی حکومت کریں گے، آپ ہمارے اوپر نہیں بولیں گے، بولیں گے تو ایسا بولیں گے بس جس پہ لوگ، اگر آپ پوچھیں یہ ڈان لیکس کیوں ہوا تھا جناب، یہ جو آپ کے بمبئی حملوں کی جو ساری ذمہ داری نواز شریف نے قبول کی تھی، اس کے اوپر غداری کا سرٹیفکیٹ، اس کو تو سزائے موت دی جا سکتی تھی، لیکن اس کو آپ نے نہیں دی، کیونکہ وہ آپ کی پروٹیکٹیو شیلڈ ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کو صرف عمران ریاض خان اٹھانا آتا ہے، آپ کو ہم جیسے لوگ اٹھانے آتے ہیں، آپ کو عمران خان اٹھانا آتا ہے، جو یہ بات کرتا ہے جناب کہ آپ نے صرف دفاع کرنا ہے، آپ نے کوئی خارجہ پالیسیز نہیں بنانی۔ یہ آصم منیر صاحب کیا کرنے گئے تھے امریکہ میں، جب کیئر ٹیکر حکومت ہے ان کا نمائندہ بھیجیں۔ پہلی بات تو کیئر ٹیکر حکومت ہی غلط ہے، وہ بھی اللیگل بنائی گئی ہے، غلط طریقے سے ایک حکومت ہٹا کے آپ شہباز شریف کو لے گئے، ایک تجربہ کیا، آپ نے اس ملک کو تجربہ گاہ سمجھ لیا۔ ہاں، قائد نے کہا تھا کہ ہم ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم اسلام کو لاگو کریں گے، لیکن آپ نے یہاں اسلام کا مذاق بنا دیا۔
آپ نے ان لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیا یہاں پہ اسلام کے ٹھیکیدار بنا کے، جو صرف حلوے کے اوپر بک جاتے ہیں، جو حلوے پر بک کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ جناب جان اچکزئی صاحب کی ٹویٹ آتی ہے، پھر وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ منافقت جو ہے اس سے نکل آئیں، اور جو پاکستان ہے وہ ایکچولی کوئی اسلام کا قلعہ بن سکتا ہے، لیکن آپ نے بنایا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہنا کہ پاکستان کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو ہے رمضان میں بنا تھا، تو جناب علی ایسٹ پاکستان بھی تو پاکستان کا حصہ تھا، اس کو آپ نے مکمل تباہ کر دیا۔ اب آپ اس کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ قوم اب آپ کے چکروں میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، جی نماز ایسے پڑھیں، ہاتھ اوپر کر کے باندھیں، فلاں کریں، فلاں، جو جیسے پڑھتا ہے اسے نماز پڑھنے دیں۔ جنت میں کس نے جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مجھے یا آپ کو نہیں پتا۔